رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کی پہلی رات کی عبادت اگر جان لو تو اپنا سر سجدے سے نہ اٹھاؤ۔ اس رات عبادت کرنے سے ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، شیطانوں کو قید کر لیا جاتا ہے، برے وسوسوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کی پہلی رات جس بندے نے یہ کلمات پڑھ کر اپنے فوت شدگان کو ایصال ثواب کیا، ان کی مغفرت اور بخشش ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کلمات کی برکت اور فضیلت سے ان کو بھی نوازتا ہے جو ان کا ورد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت عطا فرماتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ کلمات تلاوت کرنے والے کے لیے قبر میں روشنی اور مغفرت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور فکر و فاقہ سے نجات ملتی ہے اور اس کے رزق میں بے حد اضافہ ہوتا ہے۔ اور وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔ یہ حدیث ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ رمضان کی پہلی رات ہی رحمت اور مغفرت کی رات ہے۔ جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور اس رات ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں اور اللہ سے اپنے لیے بخشش طلب کریں۔ رمضان کی پہلی رات میں عبادت کرنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ جو شخص اس رات عبادت کرتا ہے اس کے لیے 70 گنا زیادہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے گناہوں کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ جو شخص اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اس رات کے خاص اعمال یہ ہیں: پہلی رات عشاء کی نماز باجماعت ادا کریں۔ نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھ کر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اس کے بعد 21 مرتبہ سورہ قدر پڑھیں، پھر 21 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھیں۔ آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور اس کے بعد اللہ کے حضور اپنی حاجات کے لیے دعا کریں، اور اس رات کی عبادت گناہوں کی مغفرت اور رزق میں برکت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور حق و باطل میں فرق کرنے والی واضح نشانیوں پر مشتمل ہے۔ رمضان برکت، مغفرت اور رحمت کا مہینہ ہے۔ جو شخص اس مہینے کی پہلی رات عبادت کرتا ہے اس کے لیے 70 گنا زیادہ اجر لکھا جاتا ہے۔ اس رات زیادہ سے زیادہ عبادت کے ساتھ توبہ استغفار کریں اور اللہ کے حضور جھک کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ جو شخص اس رات اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے اللہ اسے بخش دیتا ہے، اور جو شخص اللہ سے اپنے رزق میں برکت کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ اس رات صدقہ و خیرات کرنا بھی بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان میں اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا اس بابرکت رات میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں اور اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ رمضان المبارک کی پہلی رات رحمتوں اور برکتوں کی رات ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ کی جانب سے خصوصی انعامات کا آغاز ہو جاتا ہے۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ جو شخص اس رات اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے خصوصی انعامات نازل ہوتے ہیں۔ جو شخص اس رات عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کے لیے رمضان پھر نیکیوں کا راستہ کھول دیا جاتا ہے۔ اس رات کی عبادت کا مقام بہت بلند ہے۔ اس رات کی عبادت کرنے والا شخص گویا پورے رمضان کی برکتوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر نظر رحمت فرماتا ہے اور ہر اس شخص کو بخش دیتا ہے جو اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ جو شخص اللہ سے مانگتا ہے اللہ اسے عطا فرماتا ہے، اور جو شخص اللہ کے حضور اپنی حاجات رکھتا ہے اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اس رات ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، توبہ استغفار کریں اور اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ اس رات کا ایک خاص عمل یہ ہے کہ عشاء کی نماز باجماعت ادا کریں۔ نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھ کر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر 21 مرتبہ سورہ قدر پڑھیں اور اس کے بعد 21 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھیں۔
آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور اس کے بعد اللہ کے حضور اپنی حاجات کے لیے دعا کریں۔ دعا کے بعد اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کر چہرے پر پھیر لیں، انشاءاللہ ہر حاجت پوری ہوگی اور زندگی میں برکتیں نازل ہوں گی۔ اس رات میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، استغفار کریں، درود شریف پڑھیں اور نوافل ادا کریں تاکہ اللہ کی قربت حاصل ہو۔ رمضان المبارک کی پہلی رات میں کیے جانے والے اعمال میں صدقہ و خیرات بھی شامل ہیں۔ جو شخص اس رات میں صدقہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے اور اس کے مال میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اس رات میں کیے جانے والے نوافل اور عبادات کا درجہ بہت بلند ہے۔ جو شخص اس رات 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جو شخص اس رات 4 رکعت نفل نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت عطا فرماتا ہے۔ اور جو شخص اس رات 6 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس رات میں خاص طور پر سورہ یاسین کی تلاوت کرنا بہت فضیلت رکھتا ہے اور جو شخص اس رات سورہ یاسین پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بے پناہ برکت عطا فرماتا ہے، اس کے دل کی سختی کو دور کر دیتا ہے اور اس کے لیے بخشش کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس لیے اس رات کو عبادت میں گزاریں اور اللہ کے قرب کو حاصل کریں۔ رمضان المبارک کی پہلی رات وہ عظیم رات ہے جب اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص طور پر اپنے بندوں پر نازل ہوتی ہے۔ اس رات کی فضیلت بے شمار ہیں اور اس میں کی جانے والی عبادات کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ رات ان لوگوں کے لیے بھی بے حد قیمتی ہے جو سال بھر غفلت میں رہے اور اب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں۔ اس رات کو جو شخص عبادت میں گزارتا ہے، اس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے بخشش کے دروازے کھول دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر نظر فرماتا ہے اور جو بھی مغفرت طلب کرتا ہے اللہ اسے بخش دیتا ہے، اور جو بھی اللہ کے حضور اپنی حاجت رکھتا ہے اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ یہ رات اللہ کے قرب کے دروازے کھولنے کا ذریعہ ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کو غفلت میں نہ گزاریں بلکہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور اپنی مغفرت کی دعا کریں۔ اس رات ایک خاص عمل یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل نماز ادا کریں۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھیں۔ نماز کے بعد 70 مرتبہ استغفار کریں، پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ ہر حاجت پوری ہوگی اور رزق میں برکت ہوگی۔ اس رات میں قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو اس کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص اس رات سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح اس رات میں سورہ الرحمن اور سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرنا بھی بہت فضیلت رکھتا ہے۔ سورہ رحمان کی تلاوت کرنے سے دل کا سکون نصیب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے، جبکہ سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے اور محتاجی دور ہو جاتی ہے۔ اس رات میں کیے جانے والے اعمال میں ایک خاص عمل صدقہ دینا بھی ہے۔ جو شخص اس رات صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں بے پناہ برکت عطا فرماتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ صدقہ بلا کو ٹالتا ہے اور اللہ کی ناراضگی کو ختم کرتا ہے۔ اس لیے اس بابرکت رات میں حسب استطاعت صدقہ ضرور کریں، چاہے وہ کھانے پینے کی چیزوں کی صورت میں ہو یا کسی مسکین کی مدد کی جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا کر عطا فرمائے گا۔ رمضان المبارک کی پہلی رات کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا چاہیے کیونکہ یہ رات پورے رمضان کے لیے ایک برکت کا پیغام لاتی ہے۔ جو شخص اس رات اللہ کے حضور جھک جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکیوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور اس کے دل کو ایمان کی روشنی سے بھر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کو غنیمت جانیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں سے فیض حاصل کریں۔ رمضان المبارک کی پہلی رات کی عبادت کا ایک خاص مقام ہے اور یہ رات بے شمار رحمتوں اور برکتوں سے بھری ہوتی ہے۔ اس رات میں جو بھی اللہ کے حضور جھکتا ہے وہ کبھی محروم نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی خاص عنایت سے اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اس رات کو اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام سابقہ گناہ معاف فرما دیتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کی پہلی رات کو جب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر نظر فرماتا ہے تو جو بھی سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اس رات کا خاص وظیفہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد باوضو جائے نماز پر بیٹھ کر
پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر سورہ قدر 21 مرتبہ پڑھیں اور اس کے بعد 30 مرتبہ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث پڑھیں، پھر دوبارہ 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ جو بھی دعا کی جائے گی وہ قبول ہوگی اور ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ رمضان المبارک کی پہلی رات میں ذکر و اذکار بھی بے حد فضیلت رکھتے ہیں۔ جو شخص اس رات لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے اور اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کا ورد بھی اس رات بے حد اجر و ثواب رکھتا ہے۔ جو شخص اس ذکر کو مسلسل 100 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے جو قیامت کے دن کے اس کے لیے سایہ فراہم کرے گا۔ اس رات میں سورہ ملک اور سورۃ السجدہ کی تلاوت بھی بہت فضیلت رکھتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص ہر رات سورہ ملک پڑھتا ہے وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا اور یہ سورہ قیامت کے دن اس کے لیے شفاعت کرے گی۔ رمضان المبارک کی پہلی رات میں اللہ تعالیٰ کے حضور خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرنا چاہیے تاکہ ہماری زندگی میں برکت اور رحمت نازل ہو۔ اس رات کا ایک اور خاص وظیفہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد 2 نفل نماز پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، پھر نماز کے بعد 11 مرتبہ درود شریف اور 100 مرتبہ استغفار پڑھیں اور اس کے بعد اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے رزق اور برکت کی دعا کریں۔ اس رات اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بھی بہت فضیلت رکھتا ہے۔ جو شخص کسی مسکین کو کھانا کھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بے پناہ اضافہ فرما دیتا ہے، اس کے مال میں برکت ڈال دیتا ہے اور اس رات اگر کوئی اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور اس کی دعاؤں کو قبولیت عطا فرماتا ہے۔ رمضان المبارک کی پہلی رات میں ہمیں زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزارنا چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں سے فیض حاصل کر سکیں۔ اس رات میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں کی جاتی اور جو بھی شخص اس رات سچے دل سے اللہ کے حضور توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے۔ رمضان المبارک کی پہلی رات اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کے نزول کی رات ہے۔ جو بھی اس رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اس کی زندگی میں نور اور برکت کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس رات کو عبادت میں گزارنے والوں کے لیے بے شمار انعامات رکھے گئے ہیں۔ یہ رات گناہوں کی معافی، رزق میں برکت، بیماریوں سے شفا، مشکلات سے نجات اور دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے۔ جو شخص اس رات کو غفلت میں گزار دیتا ہے وہ ایک عظیم نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک کی پہلی رات کو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر خصوصی نظر کرم فرماتا ہے اور ان کی بخشش کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رمضان کی پہلی رات کو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف دیکھتا ہے اور جس پر اللہ کی نظر رحمت پڑ جائے اسے کبھی بھی عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اس رات میں کی جانے والی عبادت کا ثواب 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے اور جو شخص اس رات دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس مبارک رات کو غفلت میں گزارنے کی بجائے عبادت میں گزاریں اور اس رات کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کے لیے کئی طریقے ہیں۔ سب سے پہلے رمضان المبارک کی پہلی رات کو مغرب کی نماز کے بعد سورہ رحمان کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اس کے بعد 2 رکعت نفل نماز ادا کریں اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ اس کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اس عمل سے اللہ تعالیٰ بے شمار نعمتوں سے نوازے گا۔ اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت نفل نماز 2 سلام کے ساتھ ادا کریں۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھیں۔ اس کے بعد 100 مرتبہ استغفار اور 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے دعا کریں۔ رمضان المبارک کی پہلی رات کو خاص طور پر استغفار کرنا چاہیے۔ جو شخص اس رات صدقے دل سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس رات کا ایک خاص وظیفہ یہ ہے کہ 11 مرتبہ درود شریف، 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ اور 100 مرتبہ یا رحمان یا رحیم پڑھا جائے۔ اس عمل سے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے اور دعا قبول ہوتی ہے۔ اس رات کو اگر کوئی شخص صدقہ اور خیرات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بے پناہ برکت عطا فرماتا ہے۔ اس رات مساکین اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ رمضان المبارک کی پہلی رات میں قرآن پاک کی تلاوت بھی بہت فضیلت رکھتی ہے۔ جو شخص اس رات سورہ فاتحہ، سورہ یاسین، سورہ ملک اور سورۃ الواقعہ
سورۃ الفاتحہ سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے فوت شدگان کو ثواب کرے، اس کے لیے مغفرت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی فضیلت سے ان کو جنت عطا فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں وسعت عطا فرماتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سورہ ملک کی تلاوت کرنے والے کے لیے قبر میں روشنی اور مغفرت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرنے والے کو فکر و فاقہ سے نجات ملتی ہے اور اس کے رزق میں بے حد اضافہ ہوتا ہے۔ اس رات میں درود شریف کی کثرت بھی بے حد فائدہ مند ہے اور جو شخص اس رات زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھتا ہے، قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ درود شریف پڑھنے سے دل کو سکون اور روح کو روشنی حاصل ہوتی ہے، اس لیے اس رات کم از کم 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنا چاہیے اور یہ رات نوافل اور دعا کی رات ہے۔ جو شخص اس رات اللہ کے حضور جھک کر رو رو کر دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ رمضان کی پہلی رات کا ایک خاص عمل یہ بھی ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل نماز ادا کریں۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 5 مرتبہ سورہ فلق اور 5 مرتبہ سورہ ناس پڑھیں۔ اس کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنے حق میں دعا کریں۔ انشاءاللہ ہر حاجت پوری ہوگی۔ اس رات کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ جو شخص اس رات سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اسے نیک لوگوں میں شامل کر لیتا ہے۔ اس رات کے اعمال میں ایک خاص عمل یہ بھی ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے رزق، برکت، صحت اور گناہوں کی معافی مانگی جائے، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ رمضان المبارک کی پہلی رات ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے دعا کریں۔ یہ رات زندگی میں بار بار نہیں آتی، اس لیے ہمیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے تاکہ ہم اللہ کی رحمت اور مغفرت کے حقدار بن سکیں۔ یا اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، ہم نے اپنی زندگی غفلت میں گزار دی، لیکن تیرے در سے ہمیں مایوسی نہیں۔ یا رب، ہماری خطائیں معاف کر دے اور ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لے۔ ہمارے دلوں کو نور عطا کر ہمیں ہدایت دے اور ہمیں وہ بنا دے جسے تو دیکھ کر راضی ہو جائے۔ یا رب، ہم بکھرے ہوئے ہیں، ہماری دعائیں کمزور ہیں، ہمارے آنسو خشک ہو چکے ہیں، لیکن تو کبھی تھکتا نہیں، کبھی ناراض نہیں ہوتا، ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ ہم تیرے در کے فقیر ہیں، ہمارے دامن خالی ہیں، یا اللہ ہماری جھولی بھر دے۔ ہمیں اپنی رضا کی دولت عطا کر ہمارے سجدے قبول فرما، ہمارے آنسو اپنے عرش تک پہنچا دے۔ یا اللہ، جس دل میں کینہ ہے اسے محبت میں بدل دے، جس آنکھ میں ندامت کے آنسو نہیں اسے رونے کی توفیق دے، اور جو ہاتھ دعا کے لیے نہیں اٹھتے انہیں التجا کے لیے بلند کر دے۔ یا رب، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، جو زندہ ہیں انہیں صحت عطا کر، جو بچھڑ گئے ہیں انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر۔ یا اللہ، ہمیں ایسا رزق عطا کر جو پاکیزہ ہو، ایسا نصیب دے جو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنے، ایسے دوست دے جو ہمیں تیری طرف لے آئیں، ایسی زندگی دے جس میں تیری یاد ہو، ایسا دل دے جو تیرے نور سے منور ہو، اور ایسی موت دے جس پر تو راضی ہو جائے۔ یا اللہ، اگر ہم نے کبھی کسی کا دل دکھایا ہو، اگر ہم نے کبھی کسی پر ظلم کیا ہو، اگر ہم نے کبھی ناحق کوئی بات کہی ہو، تو ہمیں معاف فرما دے، ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تیرے بندوں کے لیے رحمت بن جائیں، ہمارے دل سے نفرت، حسد اور تکبر نکال دے، ہمیں جھکنا سکھا، ہمیں معاف کرنا سکھا، ہمیں درگزر کرنا سکھا، ہمیں وہ بنا دے جو تیرے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ یا رب العالمین، ہماری دعاؤں کو عرش تک پہنچا دے، ہمارے مقدر سنوار دے، ہمارے راستے آسان کر دے، جو بیمار ہیں انہیں شفا دے، جو اداس ہیں انہیں سکون دے، جو محروم ہیں انہیں نواز دے، جو بے سہارا ہیں انہیں سہارا دے، جو بے گھر ہیں انہیں چھت دے، اور جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد دے، جو قرض میں ڈوبے ہیں ان کے قرض اتار دے، اور جو بے روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار عطا کر، جو بے راہ روی کا شکار ہیں انہیں ہدایت دے، جو رو رہے ہیں انہیں خوشی دے، جو پریشان ہیں ان کے دل کا بوجھ ہلکا کر دے، جو کسی کی جدائی میں تڑپ رہے ہیں انہیں صبر دے۔ یا اللہ، ہمیں تیری محبت کے سوا کسی اور کا محتاج نہ کر۔ یا اللہ، ہم بے بس ہیں، کمزور ہیں، گناہ گار ہیں، لیکن تو سب سے بڑا ہے، سب سے زیادہ رحیم ہے، سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ تو ایک نظر کرم کر دے، تو ہمارے مقدر سنور جائیں، ہمیں دنیا کی محبت سے آزاد کر دے، اور ہمیں اپنے ان راستوں پر چلا جو تیرے راستے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑتے ہوں۔
اور ہمیں اپنے ساتھ جوڑ لے، ہمیں وہ بنا دے جسے تو دیکھ کر مسکرا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔